شادی آ جائے صحیح ہے شاہ صاحب مدینہ منورہ ہوندے ہیں جی خادم سے رضوی صاحب دے شاگرد نے 10 سال مدینہ منورہ رہے پڑھا دے تقریر کرو گے جی صحیح عرض کر رہے ہیں انشاءاللہ جی تسی فرما دے صحیح کس تے کریں ٹھیک ہے حضور ٹھیک ہے اسی طرح ختم نہیں ہوتے علماء کرام نے بھی کیسے اپنا کردار ادا کیا ختم نبوت کے حوالے سے ٹھیک ہے پھر تشریف السلام علیکم یا سیدی سمائے دے دو جی صحیح جی جی صحیح جی ہے صحیح جی بہتر صحیح لگا ہوا ہے صحیح ساڈا بھی کیمرہ لگا ہے جی ولی صرف فون ہی السلام علیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله
یا سید الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. حمد و ثنا کے بعد احباب ذی وقار، بزرگان دین، سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک لوگوں کی محفل میں جمع فرمایا. یہ کوئی فوقیت نہیں ہوتی کہ بندہ کہے میں ادھر جاؤں یا نہ جاؤں. یہ جس کو رب توفیق عطا فرمائے تو بندہ اس طرف جاتا ہے. یہ پہلے بادشاہوں کا رویہ ہوتا تھا یا طریقہ ہوتا تھا کہ کس علاقے کو فتح کرتے نا تو وہ اس علاقے کا پہلے معاہدہ کرتے، مشاہدہ کرتے، چیک کرتے کہ بھئی اس علاقے کے لوگ کیا پسند کرتے ہیں کھانے میں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے. تو اس طرح ٹیپو سلطان نے بھی ایک علاقے کو فتح کرنا چاہا تو وہاں اس طرف ایک جنرل کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک غلام کو بھیجا. وہ جو غلام تھا نا وہ تھا مسلمان. جب صدا آئی نا اللہ اکبر اللہ اکبر تو غلام نے اجازت مانگی، حضور اگر اجازت ہو تو میں نماز میں پڑھ لوں. تو غلام نے وضو کیا، تحیت المسجد پڑھے، پھر تحیت الوضو، پھر اس کے بعد نماز پڑھی. تھوڑی دیر ہو گئی ہے، پیچھے سے اس جنرل نے یا اس کرنل نے یا اس باشندے نے یا اس وزیر نے آواز دی کہ کس چیز نے تمہیں روکا ہے. تو اس غلام کا جواب بڑا سننے والا تھا. اس نے کہا کہ اس ذات نے مجھے روکا ہے جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا اور مجھے باہر جانے نہیں دیتا. تو اس طرح محفلوں میں یا اللہ کے اولیاء سے جو محبت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بزرگان دین ہیں ان کے محفلوں میں آنا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو سب سے ندا دیتا ہے، دعا یا جبرائیل، اے جبرائیل ادھر آ. جبرائیل آتے ہیں، فرماتے ہیں میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، احبہ، بس تم بھی اس سے محبت کرو. یہاں سلسلہ رکتا نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ پھر آگے وہ آسمانوں میں ندا دیتے، فرشتوں کو بتاتے ہیں، پھر فرشتے آسمانوں میں کہتے ہیں کہ رب اس بندے سے محبت کرتا ہے تو لہذا تم بھی فرشتوں اس سے محبت کرو. پھر وہ سلسلہ عرش بری سے فرش پر آتا ہے. پھر یہاں لوگ جو ہے نا ان کے کانوں میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے آواز کے ذریعے سے ڈالتا ہے تو بندے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو بزرگوں کا حکم ہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے، موضوعات بڑے ہیں کہ ختم نبوت پہ بھی بات کرنی ہے اور علماء پہ بھی بات کرنی ہے. میں نے حدیث پڑھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھائے اور جو قرآن سیکھے. اللہ تبارک و تعالی نے بہترین مخلوق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین گروہ اس کو فرمایا جو قرآن کو سیکھے یا قرآن کو پڑھائے سکھائے. تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسی کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کیسے حاصل ہوتا ہے. تو لہذا ان کے محفلوں میں آنے سے ہمیں، جیسے آج کل ہم لوگ موبائل کی بیٹریاں چارج کرتے ہیں، اس طرح ان کے محفل میں آنے سے ہماری روحانیت کی بیٹریاں چارج ہو جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے محفلوں میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اب خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جب مسیلمہ بن کذاب، یہ مسیلمہ نے جب اعلان نبوت کیا تھا نا اس وقت قرآن کے 1200 حافظ، 1200 قاری شہید ہوئے. ایسے عام جنگ نہیں ہے. اور اسی جنگ کے دوران خالد بن ولید اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ 9 تلواریں ٹوٹ گئیں. ویسے ان کی زندگی کے جو معاملات ہیں ٹوٹل اس کے ہاتھ پہ 12 تلواریں ٹوٹی ہیں. اس جنگ میں 9 تلواریں خالد بن ولید کے ہاتھ پہ ٹوٹ گئیں. اور
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قانون بنایا تھا. جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ہم ان کی ادب کرتے ہیں اور ہم ان کو دیکھنا ایک برکت سمجھتے ہیں، ایسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قانون بنایا تھا کہ جو بدری صحابہ ہیں نا یہ ہمارے تبرکات ہیں، ان کی ہم زیارت کریں گے، ان کو دیکھ کے ہم لذت حاصل کریں گے کہ ہم نے بدر میں کامیابی حاصل کی. لیکن جب مسیلمہ بن کذاب نے اعلان نبوت کیا نا، نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بنا ہوا قانون توڑ دیا اور اعلان جنگ فرمایا اب امتیاز نہیں، چاہے بدری ہو چاہے غیر بدری ہو سب جنگ کے لیے جائیں گے. یہ کوئی عام مسئلہ ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں دو بکریاں کبھی آپس میں سینگ نہیں لڑاتی. دو بکریاں کبھی بکریاں کو چھوڑ دینا تو وہ آپس میں جب باہر آ جاتی ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سینگ لڑاتی ہیں. اس مسئلے میں دو بکریاں بھی سینگ نہیں لڑاتی تو چھ جائے کہ ہم مسلمان یہ بات کریں. اور یہ آج کل جو اس انجام کو جیسے حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے انجام دیا اور جتنے انہوں نے اس مسئلے پہ اور ختم نبوت پہ کام کیا وہ دنیا میں ایک مثال ہے. ایسے نہیں جوان لڑکے ان کے کلپیں سن کے روتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے تو وہ بات سن کے روتے ہیں. اور ختم نبوت کا کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. ختم نبوت کے مسئلے میں کبھی زندگی میں مسلمان دو پالیسیاں رکھ ہی نہیں سکتا. انسان کے اندر اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہونا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے صاف الفاظ موجود ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس وجہ سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب اس مسئلے میں انسان کو دو رائے رکھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور جن لوگوں نے ختم نبوت پہ پیرا دیا ہے، پیر میرے نشاء امام احمد رضا، حضرت دادا گنج بخش علی حجویری، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کے بارے میں آپ کو میں ایک حدیث کے روح سے اسباب چلاتا ہوں. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یا معلم بن جا یا متعلم بن جا، یا معلم بن جا یا متعلم بن جا، یعنی یا ایسے یا سامعین بن جا یعنی سننے والا بن جا. اگر سننے والا نہیں بن سکتا تو چوتھا بن جا، یعنی جو ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، جو معلم ہے، جیسے خادم حسین رضوی صاحب ہو گئے اور پیر مہر علی شاہ ہو گئے اور امام احمد رضا ہو گئے، حضرت دادا گنج بخش ہو گئے، غوث پاک ہو گئے، جاتے جا حضور علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے. یا ان سے محبت کرنے والا ہو جا. اگر ان سے محبت کرنے والا نہیں بن سکتا تو پانچواں نہ بنی، ورنہ برباد ہو جائے گا. یعنی ان سے نفرت کرنے والا نہ بن جا. تو حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پہ جو کام خادم حسین رضوی صاحب نے کیا ہے، مثال اس کی نہیں ملتی. یا پیر میر علی شاہ نے کیا ہے جو گانے کے مقابلے میں مناظرے کے لیے بادشاہی مسجد میں پہنچ گیا. یا اس سے پہلے ہوا ہے جیسے کہ ممتاز قادری نے کیا ہے، جیسے کہ غازی علم الدین شہید نے کیا ہے. جتنے بھی ہیں یہ دین کے شاخیں ہیں. کوئی دین کی مدد کرتا ہے علم کے ذریعے، کوئی دین کا کام کرتا ہے روحانیت کے ذریعے، کوئی دین کا کام کرتا ہے خنجر کے ذریعے جیسے کہ علم الدین ممتاز قادری نے کیا. کوئی دین کا کام کرتا ہے مال کے ذریعے. دین کی جیسی بھی خدمت ہو، مقصود دین کی خدمت ہے، چاہے اللہ کے اولیاء کے ذریعے سے ہو، چاہے پیسے کے ذریعے سے ہو، چاہے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کے ذریعے سے ہو. لیکن دین کا اظہار اور دین سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. علماء سے محبت کرنا اور اس تحریک سے محبت کرنا. ہمارے ہزاروں اختلاف ہو سکتے ہیں، تحریک سے نکتہ چینیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے عیب انسان کے اندر موجود ہے، کوتاہیاں ہر انسان میں ہو سکتی ہے. کوتاہیاں انسان کے لیے، انسان بنے نسیان سے، اور نسیان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھولنا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے بہت بڑے خسارے میں، انسان خسارہ بعد حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل ہو عدل، کبھی انسان جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ کب؟ اس وقت جب یہ جانور سے بدتر والا کام کرے۔ اب یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی نہیں، مومن کی نہیں، انسان کی بات ہو رہی ہے۔ آج کل جو فلسطین میں اسرائیل ظلم کر رہے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ بل ہو عدل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی جا کے گئے گزرے۔ تو انسان جو ہے نا یہ خسارے میں ہے، کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں۔ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں کرتے، ہم دین سے محبت نہیں کرتے، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہم ان کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتے، ہم کبھی کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ ایسی چیزوں کی وجہ سے ہمارے کوتاہیاں ہیں۔ کوتاہیاں تلخ کلامیاں بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن احباب ذی وقار ابھی جو تحریک لبیک یہ ایک تنظیم جو بنی ہے، یا ایک جو ہمارے یعنی سیاست کے اندر ایک تحریک ہے، تو آپ ہر طرح ان کے ساتھ مدد کریں، مالی ہو جانی ہو۔ پانچواں نہ بننا، پانچواں یاد ہے، علماء سے، پیروں سے، علماء سے، دین کے ورثاء سے کبھی بغض نہ رکھنا ورنہ برباد ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے نیک محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں آ کر بیٹھ کر ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو روحانیت ہمیں حاصل ہوتی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ووٹ تو ضروری ہے، کیوں؟ انسان جو ہے نا ووٹ کے ذریعے اعلان کرتا ہے۔ یہ ووٹ ابھی نہیں ہوئے، یہ حضور اسلام کے زمانے میں ہوئے۔ حضور اسلام کے زمانے میں ووٹ کیسے ہوئے پتہ ہے؟ صلح حدیبیہ یاد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے اور مکے لے جائے۔ آپ مدینے سے جب مکے جائیں گے نا، وہاں صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ کے قریب جو ہے نا حضرت جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا گیا تو افواہ آئی ہے کہ بھائی حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پہ بیعت، اس بیعت کو ووٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ووٹ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ووٹ اگر آپ استعمال کریں گے اچائی میں، نیک لوگوں میں، تو وہ ووٹ یہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ آپ کوئی بھی نیک کام کریں گے، نیک کام، نیک جگہ، یہ اس وقت ایک زبان کو اجازت نہیں ہوگی، یہ زبان نہیں بولے گا، باقی یہ ہاتھ، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ جو ہے نا ہمارے قدم، یہ ہمارے ہاتھ، ہماری انگلیاں، یہ دیواریں، یہ زمین، یہ کیوں آپ کو علماء فرماتے ہیں کہ آپ جس جگہ نماز پڑھ لیں پھر تھوڑے سے ہٹ کے پڑھ لیں، کیوں؟ یہ گواہی دیں گے۔ حجر اسود بھی گواہی دے گا، کسی نے مجھے چوما دیا تھا، کسی نے مجھے چوما تھا، کس کے گناہ میں نے اپنی طرف کھینچ کے رکھے تھے۔ یہ ووٹ تو بہت بڑا ہتھیار ہے آج کے دور میں۔ آج کے دور میں ووٹ سے بڑا ہتھیار ہے ہی نہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم دین کی خدمت کرنا چاہیں نا تو سب سے اعلیٰ جہاد، سب سے اعلیٰ جو ہے نا ہمارا دین کے ساتھ محبت، وہ ووٹ ہے۔ اگر آپ کا ووٹ غلط میں جائے گا، ایک بندہ ہے اس کی آپ ہیلپ کرتے ہیں، اس کے آپ لائک کرتے ہیں، اگر وہ گناہ کرتا ہے آپ اس گناہ میں شریک ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے درزیوں نے پوچھا، حضور یہاں کچھ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکے کرتے ہیں، تو ہم اس کے کپڑے سیتے ہیں، تو کیا ہم اس کے ڈاکے میں ان کے ساتھ گناہگار تو نہیں ہوتے؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا آپ تو ان کے ساتھ گناہ میں برابر کے شریک ہیں، جو آپ کو سوئیاں، بٹن یہ بیچتے ہیں نا، وہ بھی آپ کے ساتھ گناہ میں شریک ہے۔ تو جو بندہ جس کو ووٹ دے گا وہ اگر شراب پی گا تو اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے، وہ اگر زنا کرے گا تو اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے، وہ اگر چوری کرے گا تو اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے، وہ اگر غلط کام کرے گا تو اس کے ساتھ یعنی آپ اس کو ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ووٹ کیا ہوتا ہے؟ ووٹ کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی آپ اس پہ راضی ہیں، آپ اس کو لائک کرتے ہیں، آپ اس کے فالو کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اس پہ راضی ہیں، اس کو آپ اپنا لیڈر، اپنا پیر، اپنا مرشد مانتے ہیں، اس لیے آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ووٹ اچائی کے لیے ہے تو قیامت کے دن وہ جو اچھے کام کرے گا اس میں آپ کا حصہ ہوگا، اور اگر برائی کے لیے ہے تو پھر جتنے بھی برے کام ہوتے ہیں، جتنے بھی سود خوری ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے نظام سود کے اندر ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سود ایسی لعنت ہے کہ یہودیوں کی جان اس سود میں ہے۔ وہ پہلے ہم سنتے تھے نا کہانیاں کہ دیو کی جان طوطے میں ہے،
तोते की गर्दन मरोड़ दो तो देव मर जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर सूद को आप खत्म कर दे, यहूद मर जाएगा। यहूद और हुनूद इधर नजर नहीं आएंगे। ये सारे के सारे जितने भी इनके कारोबार है, जितने भी इनकी चीजें, सारे सूद पे चल रहे हैं। और सूद कितना बड़ा गुनाह है, अपने माँ के साथ 100 मरतबा ज़िना करने से बड़ा गुनाह। जो आदमी अपने वालिदा के साथ 100 मरतबा ज़िना करे ना, इससे भी ज्यादा गुनाह सूद का है। अल्लामा रफीउद्दीन ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मदरसा बनाया। उन्होंने मदरसा बनाया तो वहां से कुछ रोटियां आती थी। ये जैसे पहले वजीफे होते थे, मगरिब के वक्त लोग घरों में जाते थे ना, तो वहां से काने आते थे, तो वो जनाब रोटियां आती थी। तो अल्लामा रफीउद्दीन फरमाते हैं वो बुजुर्ग उनको बुला लेता, रोटियां इधर रखो। उनमें से कुछ रोटियां रख के ना तो वो अलहदा कर देता, बाकी बच्चों को बोलता था खाओ। तो तलीब इल्म होते थे, रोटी कम होती थी, गुर्बत थी उस वक्त, तो भूखे होते थे। उन्होंने कहा यार ये क्या मसला है, हमारे जो है ना उस्ताद साहब रोटियां अलहदा कर देते, ये क्या करते हैं, हम आज इनका तमाशा बनाएं। तो वो उस्ताद साहब जाते थे जंगल में, उनको नीचे दफना के आते थे। एक दिन जो है ना लड़कों ने कहा वो दफनाते हैं, हम भूखे हैं, हम इनके पीछे चले जाएंगे, तो हम जो है ना ये रोटियां खा लेंगे, ये दफनाएंगे, हम उठा के साफ करके हम खा लेंगे। तो जब उस्ताद साहब चले गए, उन्होंने रोटियां दफनाई, उस्ताद साहब वापस आ गए। जब उन्होंने देखा उस्ताद साहब चले गए, पीर साहब चले गए, हमारे मुर्शिद चले गए, हमारे रहबर चले गए, हमारे जो है ना दीन के पेशवा चले गए, उन्होंने एक लड़का ऊपर खड़ा हो गया, दूसरा को जो है वो रोटियां निकाल रहे। जब रोटियों तक उसका हाथ पहुंचा ना तो वो घासी की तरह बन चुका था। तो वो घासी की तरह बन चुका था, उसका हाथ में इतनी स्मेल आ रही थी कि वो हर चीज से दो बैठा है, लेकिन स्मेल खत्म नहीं हो रही थी। अब उनके पास कोई हाल नहीं रहा, वो उसी उस्ताद साहब के पास, उसी पीर के पास, उसी मुर्शिद के पास, उसी रहबर के पास चले गए और अर्ज किया हुजूर हमारे साथ ये मामला है। फरमाया बेटा तुम क्या समझते हो, मैं तुमको रोटी नहीं देता, ये रोटियां आती हैं सूदखोरों के घर से, ये सूदखोरों के घर से आती हैं, और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ये बसारत अता की है कि उनके रोटी, घर की रोटियां भी मैं पहचान लेता हूँ। तो मैं ये रोटियां चुन चुन के सेब पे रख लेता हूँ ताकि ये तुम्हारे पेट में न चला जाए, कब तुम हक और सच बयान न कर सकोगे, इस वजह से फिर मैं ये रोटियां निकाल लेता हूँ। तो बुजुर्गों सूद तो इतनी बड़ी लानत है, तो जब हम इन लोगों को वोट देंगे तो हमारा हिस्सा सूद में होगा, और जब हम किसी अच्छे काम के लिए वोट देंगे तो हमारा हिस्सा अच्छे काम में होगा, यानी दीन तख्त पे आ जाए। इसके लिए अगर हम इस नजरिए के साथ खड़े हो जाएं, हम 5 वाले बने 14 बन जाएं, तो उस वक्त हमारी कामयाबी होगी, हदीस की रूह से बर्बादी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो हमने सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और यहाँ हमारा आना और जाना इस तरह कयामत तक लगा रहे, और बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर ता देर कायम और दायम रहे। अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, और अल्लाह ताला इनकी बीमारियां दूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बैठ जा पुत्र, ਇੱਥੇ बैठ जा, जिसे जगह मिली ना यार वो नहीं हुआ नहीं, वो ये थी
یہ کتاب ہے جی پیغام مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی یہ 500 سال پرانی لیکن پڑھ کوئی سکتا ہے میں بھی نہیں چوکھا اصیل ترجمہ کہ پنجویں دماغ کا بندہ پڑھتا ہے کیش خدمت ہے اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ڈالا گیا صرف اس کا ترجمہ ہے لیکن ہے یہ 1/10 ترجمہ اگر پوری کتاب 10 ہے تو یہ 1/10 ہے اسی طرح پیغام کشف المنجوب کتنے ہیں موجود 14 سال کی کتاب 1000 سال پرانی اسے بھی کوئی سمجھ نہیں آپ پڑھنا چاہے بھی تو نہیں سمجھ سکتا پھر آسان ہے اردو صحیح اور امجد صاحب کو پہیا جی وہ انہوں نے خدمت پیش کر دینے دی وہ پیش کر دی جائے گی اور سامنے وہ اسٹور کر کے رکھ دینے لینا لانا وہ مل جائیں گے ہم نے جو یہ سلسلہ چالو کیا ہے نا یہ ختم نبوت ناموس رسالت یہ قرآن تو حدیث تو کرو ثابت کرو اگر ہر کوئی یہ کہے کشف المنجوب ایسے ہے تو یہ آدمی ہے میری طرح کون مانے گا کوئی فلانے اس نے کتاب لکھی ہے پڑھی ہے لکھی ہے ترجمہ کیا ہے اس بات سے پہلے قرآن و حدیث سے ثابت پھر حدیث سے ثابت علماء دین زمانے سے ثابت پھر تو تقریر کر سنے گا ووٹ دے گا جو ووٹ نہ دے گا تو پھر کیا ہوگا جو ووٹ نہ دے گا تو پھر کیا ہوگا ووٹ نہ دے گا تو 5واں بن جائے گا حدیث کے روح سے حدیث ہے نا مشکار شریف کی کہ یا متعلم بن جا یا معلم بن جا یا سامعین بن جا یا ان کا مددگار بن جا 5واں نہ بن جانا 5واں پھر برباد ہو جائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 5واں بن جائے وہ برباد ہو جائے یعنی جو معلم متعلم اور سامعین اور دین کے خدمتگاروں سے مخالفت کرے ان کی غیبت کرے ان کی حق میں نہ جائے
जो तकरीर फरमाई है ना, वो इस जमाने के वोट के इलेक्शन की तरह नहीं है। वो कुरान तो ये है भाई, भैया ये है कुरान है, तकरीर के जवाब ये ऐसे है, तो फिर वो आप वोट लेंगे, वो खुशी से देगा। आप मदीने वाली सरकार साय में जो करते हैं, वो इस इलेक्शन के ज़माने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। वो बदर की बात है, जी जी, बदर की बात है। बदर की बात है, हुनैन की बात है, जी, जंग खंदक की बात है। इलेक्शन की बात नहीं है। इलेक्शन वाली बात बंदे ना तकरार करो, उसे दिल से मानने की तौफीक अता करो, वो चाहिए। इसलिए यहाँ मदीना मुनव्वरा वाली बात 4 नफर पढ़ लो, 8 नफर पढ़ लो, बारिश के सामने से गुजर जाओ, जालियों के सामने से गुजर जाओ। ये इस इलेक्शन की या हर इलेक्शन की अपनी एक बात होती है। बिल्कुल। तो इस वास्ते ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? जी, इधर ही है, जब तक आप कह रहे हैं तो हम इधर ही हैं। ਸਾਈਂ ਫਰਮਾਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ और इख्तियार में दीन दी ड्यूटी लाई है, दरख्वास्त की है, उन्हें कबूल कर ली। वो इस तरह से वोट आता है। एक आमियाना जो बिल्कुल वोट ना दे, वो ये सब है। फैसलाबाद का अकाउंट का डायरेक्टर है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं थे। अगर आप तकल्लुफ़ फरमाएं तो मौलवी साहब ने बुला लेना है, जुमे की शाम में। और जो आपने फरमाया वो इतना है, वो इतना है, लेकिन टू द पॉइंट अनकड़ी जिसने अपना वोट लेना है पीपल पार्टी वास्ते, जिसने देना है नवाज वो नहीं है। इस वक्त वो नवाज शरीफ की तारीख लगी में लगे हुए, आप देखेंगे तो वो नजारा ये दिखाएंगे। ये जो तू भी कर सकता है, मैं भी कर सकता, कितने गई किताब तो बात कश्मीर महफूज
नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। नगर में शहरी आ गया तो बाहर कौन है? गली मेरा नाम है, तो बाहर कौन हो गया? ये अली जो है अंदर है, ये बार वोट में दर होना चाहिए। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शाने औलिया। चार पाँच बार बार ये अटेंड करके मैं बुलाते हैं, और उसके बेटे की नाम था उनका, साद हुसैन रिजवी साहब ने और बेटे ने ना जी जी आदम हुसैन रिजवी साहब उन्होंने अभी उस तरह नहीं। बड़ी मेहरबानी जनाब, जज़ाकल्लाह। बाकी 47 नंबर नहीं है। ਉਹ ਸਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਮਜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ अकीदा कैसा होना चाहिए? वो किताब है पूरी 47 सब है, वो भी अभी ला कर देंगे। इन्होंने नाल कौन आया है वो लेकर देना है, उन्हें तो सबका पता है। जी जी पता लेके ना लिखे कोई कोशिश कर। उलमा कराम कहते हैं अकीदा बड़ी अहम चीज है जी। अकीदा बड़ा अहम है, अकीदा बड़ा जरूरी है, लेकिन ये नहीं बताता कि अकीदा है क्या। 47 नंबर से हम बेइल्म हैं इस्लाम के लिहाज से माना, लेकिन इलेक्शन के लिहाज से बेहतरीन बंदे हैं। अल्लाह आप 3-4 बंदे हो बैठे रहे, इन्हें बड़िया महफिल अटेंड की, लेकिन इन्होंने तकरीर कराओ तो 2 फिक्रे, बस 2 फिक्रे बोलन जो बात बस हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में अर्ज किया, हुजूर मैं जो आप फरमाते हैं मुझे भूल जाता है, मुझे भूलने की बीमारी है। तो एक दिन अर्ज की, 2 दिन अर्ज की, 3 दिन अर्ज की, हदीस मुबारक है, मिशकात शरीफ मौजूद है। तो एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे तशरीफ फरमाते और हज़रत अबू हुरैरा आए और अर्ज की जी मुझे भूलने की बीमारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चादर बिछाओ। उन्होंने चादर बिछाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसे हाथ किए और चादर में डाल दिए ऐसे, और फरमाया इसको बंद करो और सीने से लगाओ। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब से मैंने वो चादर सीने से लगाई है उसके बाद मैं कोई बात भूला नहीं हूँ। और रिवायत में सबसे ज्यादा हदीसें हज़रत अबू हुरैरा से रावी हैं, सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा हैं। तो पीर साहब आप करम फरमाएं इन पे ताकि इनकी भूलने की बीमारी दूर हो जाए। मेरा ज़्यादा नहीं,
بہت بات ہوئی ہے، رضوی صاحب بھی، غلام حسین رضوی صاحب بھی ماشاء اللہ بہت تقریریں کرتے تھے، مگر عربی کوئی نئی چیز نہیں، عربی عربی تو عربی کون جانا ہے؟ یہ جانتا ہے، وہ جانے نہیں جانتے۔ الیکشن کی ضرورت نو تے دی قرآن و حدیث تو ثبوت تو معلم ہے، جو معلم ہے وہ معلم جانے گا تو گل کرے گا نا، جی معلم کرے گا، معلم کیا ہوتا ہے، عالم کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، تعلیمات کی ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی تقریر کرتا ہے۔ ماشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ ایک اور چیز دوجا گھر ہے، وہ اسلام آباد ہے، وہ ایک اسلام آباد ہے، اس میں نبی پاک نے ان کو اجازت دی خلافت کی۔ ایک اور ہے، وہ نہیں آئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا، ان کے بارے میں یہ ہے کہ کسی کو آپ کی وجہ سے مرید ہونا پڑا، کسی کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے، انہوں نے غوث اعظم نے ان کو مرید کرایا۔ یہ دو چار گلا کیا جائے، اگر نہیں دو گے تو یہ ہو جائے گا۔ آج بھائی انہوں نے فرمایا کی ہو جائے گا، انہوں نے تقریر چوک ووٹ دینے والا کون ہے، وہ کیا ہو جائے گا، نہیں ثابت، معاف رکھنا، نہیں ثابت کہ ووٹ کے تھوڑے کو وہ بھی قرآن مجید پڑھی جاتے تھے، رضوی صاحب بھی زمانہ بھی ایسا سے نہ پایا، عربی بھی بے شمار، حدیث بے شمار، بے شک لیکن اخیر کے سمجھدار بنا دیتے تھے۔ اس واسطے عوامی بنو، عوامی بنو، انشاءاللہ معلم تین چار کی کون ہوتا ہے، علم معلم، متعلم، سامعین اور ان سے محبت کرنے والا، چار۔ زبردست۔ یہ پی ایچ ڈی ہے، ڈائریکٹر ایگریکلچر پنجاب، یہ والد صاحب، اور یہ جو ہے یہ فیصلہ آباد کورٹ سے یہ افسر، یہ کوئی ان پڑھ نہیں ہے، ماشاءاللہ لیکن اس کے باوجود میرے جوان میں پی ایچ ڈی ہاں، 30 سال پڑھاتا رہا ہوں اللہ، انگریزی اکنامکس، لیکن میں بالکل ایک فکرہ تھوڑی تقریر کا نہیں یاد کر سکتا۔
कर दे 10 तकरीर की थी 10 तकरीबन तकरीर भाई की थी आप साहब ने और चुप है ये तुम्हारे वोटर हैं आप उनके वोटर हैं ये आपके वोटर इस वास्ते ना मदीना मुनव्वरा खाना काबा में बैठने वाला जनरल मालूम है लेकिन खास वोटन वास्ते खास तालीम वास्ते खास हुकूमत लेने के लिए वो और वोट है वो बिल्कुल और चीज़ है ऐसे ये इनकार कर रहे हैं बहुत सारा छोटा लेकिन मकसद तनकीद नहीं तालीम ये है कि ज़रूरी बनाया जाए वोटर्स को क्योंकि ये इस्लामी है कश्मीर फतह कर ले क्या हो जाएगा जरूर फतह कर ले कश्मीर सिटी बन जाएगा कुछ नहीं बनना सेब अच्छे आ जाएंगे अंगूर अच्छे आ जाएंगे लेकिन वह शरबत वाला वो नहीं हो वो है अक्सर जमाता का मंशूर नहीं आया जी जी मंशूर थोड़ा बिल्कुल आम मंशूरा की तरह है 3 सफेद 4 5 वैसे 14 सफ़े हैं ये 14 सफ़ों का जो मंशूर उन्होंने जारी किया है और सोशल मीडिया पे डाला था वो 14 सफ़े का है मैं समझ नहीं 14 सफ़े का मंशूर है सही है ना हाँ ये है भी पढ़ कर वो पढ़ कर अक्सर एक और हमें वो पीछे बैठे सही जाहिद साहब सब खड़े हो जाओ जाहिद साहब खड़े हो जी सर हो गए खड़े वो कर गए जराठी कर देंगे जराठी को भी थे और खिदमत कहाँ गए एक तो तुसी अपनी ना जिन्हें दिन पंजाब पाकिस्तान में अवामी बोली बोलो जी जी ते अरबी बोलो घट उर्दू पंजाबी ज़्यादा सिंध में जाओ सिंध में बोलो और कोई मुल्तानी जाओ सिकब वो बोलो माशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये भी है ना कुरान मजीद में लोगों की अकल की सदा पर बोलो जितने मुअल्लम सारे आगे के मुअल्लम आके आगे सामीन आपके कदमों में बैठे वही तकरीर तुझे सुन लो ऐसी सुन लो मोहब्बत रसूल नामूस रसालत बड़ी सोनी समझ आती है पंजाबी बोलो बड़ा आलम बोल रहा है मोहब्बत रसूल
तुसी कितने दिन इस रहना है? जितने दिन हुक्म हो सरकार, जितने दिन हुक्म हो हम हुक्म की तकमील करेंगे इंशाअल्लाह। हुक्म से आएगा तो, लेकिन हुक्म ऊपर से आएगा, हुक्म बनाए, हुक्म को बनाए, ये बन गया तो काम बन जाएगा। लोगों के बात की आकर की सतह पर बात होती है, ये वो है, ये वो है। एक साबित है ना, वो है कासम रिजवी, कासम अली शाह, वो उसका ये तफसीर है। और एक है उधर पीर साहब ने बड़े बड़े कोयटा साइड से माँ इसकी बात करने बलबलेट के हुक्म बन जाएगा। अच्छा भाई, अगर वो कोई गलत बात निकल गई हो जरूर निकल गई हो, कोई सब छुपा वाली बात नहीं। मैंने मौका में उन्होंने नहीं किया, ये नहीं किया। अगर तुझे चूड़ी पॉइंट रन देना तो 10 बंदे साड़ी वजह तो 20 बंदे 40 बंदे वोटर बन जाने, कम से कम 40 बंदे महीने के थे, 40-50 बंदे आते हैं। अच्छा जी, खाना आएगा। बैठो भाई, जनाजे पे मिलती है, कितना जाएगा। जी साईं बाबू, जी साईं। क्या होगा? जी आ गया वीजा जी, वीजा आ गया सही जी। अरे यार जगह बड़ा जी साहब,
लो जी दोस्त बाहर तशरीफ लो, अच्छा बैठ जाओ, ये दो तशरीफ रखो ताकि पता चल जाए कि नहीं।